اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے، کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے آئے محمد مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح میری جان اسی دھرم پر اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی کہ اے چچا میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے۔ تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا۔ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھیے سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے ہیں، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا۔ یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔ تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیت پاگل ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟
اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں تو مزدوری کیوں؟ جرجیت صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اب جرجیت صاحب کہہ رہے نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے۔ سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا، آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا، لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا، یہ تو کہا تھا کہ کروں گا۔ جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجئے، صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجئے۔ تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے یعنی مومن بن جاتا ہے تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے، معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو، طے ہو چکا ہے۔ کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی، تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے، تم زکوٰۃ دو گے اپنے مال کی پوری، اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے تمہیں، عہد کر لیا ہے میرے بندو جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کی طریقے پر کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد اب نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ غریبوں پر ہمدردی، نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، نہ یتیموں کے اوپر میرے بھائیوں شفقت و پیار و محبت کا ہاتھ۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا۔ اللہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا تو ہمیں جنت دے، تو نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا اس کو جنت، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تیرے نبی نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کہے گا میرے بندے میرا بھی تو ایک وعدہ تھا کہ تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں دوں گا، تو نے صرف میرا وعدہ تو مان لیا لیکن اس کے مطابق تو نے عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں بغیر کام کیے ہوئے کسی کو محنت اس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہو تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے ہوئے ہمیں جنت کیسے دے دے گا؟ جرجیت صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہو لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل اتنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ مشکل ہے، مشکل ہے۔ اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ صاحب صبح فجر کی نماز میں ٹھنڈ میں کیسے اٹھیں گے؟ صحابہ کیسے اٹھتے تھے؟ چھوڑیے آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں آپ کہتے ہو کیسے اٹھیں گے؟ اس گاؤں میں ایسے 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں جو اٹھ رہے ہیں، وہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہو، غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو،
اور دنیا بھی چلا لیتے ہو، یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا 2 جلاد کو بلاؤ۔ 2 جلاد آ گئے، کہا تلوار نکالو۔ جلادوں نے تلوار نکالی۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا 1 پیالہ پانی لے آؤ۔ پانی لے آئے۔ اس فقیر سے کہا پانی پکڑ۔ اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو، اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو۔ اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے۔ پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو۔ اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا۔ فقیر کہتا کم بخت، میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم، جلاد نے کہا چل۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے، ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے۔ پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا اے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا؟ فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں، اس کا عذاب کتنا ہے، ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں ہم خرید رہے ہیں، اس کا عذاب کتنا ہے، اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا۔ آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر۔ اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا، پانی دیکھ رہا گر نہ جائے۔ اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر؟ کہ تیرا برا ہو، تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو۔ جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے، پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے، اس کو اچھی لگے گی۔ یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، سن لو، یہ بہت دنوں سے، اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے، نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی، پھر ان کے درمیان فاصلہ، اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے، لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس، ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے، نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے۔ یہ دنیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اے نوجوانوں، یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے، یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے، اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے، پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، لوگو یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے، یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے، آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے۔ یعنی آپ 40 سال کے تھے، آج 45 سال کے ہو گئے،
دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیٹھ دکھا دی ہے، یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت قریب آ رہی ہے، یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو، 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے، دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال۔ تو کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹھ دکھا رہی ہے، دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، وہ لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہیں، لوگوں آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہیں، لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی نہیں۔ یہ وہ دنیایں، وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ باپ تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن آخرت ایسا باپ ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال میں لے کر رہے گا، لیکن وہاں اعمال چلیں گے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اوریجنل میں کس کے بیٹے تھے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، یا فاطمہ بنت محمد سلیلی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کر میرے پاس آنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وابیہ، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک ایک نقشہ دیکھو، دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہو کہ کمینے تو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا، سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، وہ ماں جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو، تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراً توڑ پڑتے ہو۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، وہ ابھی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے۔ وصاحبتی وہ بنی، اور آپ کی وہ بیوی کہ ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور وہ بیوی جس کی طرف آپ اتنے انہماک اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دیکھے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ یہ بیوی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن، لیکن دیکھنے کی جرات نہ ہوگی، بلکہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے میری بیوی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ بنی، وہ اولاد کی رات میں ہلکا سا بخار آ جائے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو، دستک دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، آپ بچے کی ہلکا سا فیور، اس کا ہلکا سا بخار، ہلکا سا ٹیمپریچر، آپ کی راتوں کی نیند
اڑا دیتا ہے، قیامت کے دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے۔ یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے 2 جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معائنہ نہیں کر سکے کہ کیا ہے، اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے۔ اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کے دماغ عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت۔ آج مولوی جرجیز کو بھیگی ہوئی کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے سبھاپتی صاحب جو ہیں مولانا مظاہر صاحب، ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پنجر جیس صاحب کو گوارا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جاسوس تپش کیسی ہوگی، اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، یہ کون سوچے گا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاتن ننگے پیر ہوں گے، عراتن بالکل ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، سب کی سب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر ختنے کے اٹھیں گے۔ میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، سب غیر مختون ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ یہاں تو جلسے میں بھی لڑکے نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھیں کون کتنی لپسٹک لگائے ہے، کون کتنی کریم اور پاؤڈر لگائے ہے۔ بہت سے جلسوں میں جاتا ہوں، میلہ لگتا ہے، اور جب تک جرجیز صاحب کا نمبر نہیں آ رہا باہر گھومتے رہتے ہیں لوگ، بہار اور ہر جگہ۔ آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے، اور ان لڑکیوں کے پیچھے لڑکے، ارے جس جگہ چوڑی کی اور اس کی دکان ہے وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جو خالص لیڈیز سامان بک رہا ہے، زیور بک رہے ہیں، چوڑی بک رہی ہے، جہاں جینٹس کا ایک سامان نہیں وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ الفاظ کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہوں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا الفاظ سخت ضرور ہیں، کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا اس میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی؟ قال نعم، نبی اکرم کا جواب سنو، ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ امام کائنات نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی ینظر بعضهم الی بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی میدان محشر میں؟ کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں عائشہ، نہ مردوں کا پردہ عورتوں سے ہوگا نہ عورتوں کا پردہ مردوں سے، مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے، تب تو لیڈیز مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔
یہاں اگر کوئی لڑکی پہ لڑکا نظر نہ ڈالے نہ دیکھے تو وہ کہتی ہے میرے میک اپ میں کمی تو نہیں ہے, میرا ڈریس تو صحیح ہے کہ نہیں, پھر لڑکا دیکھ کیوں نہیں رہا ہے. یہاں یہ حال ہے. اور وہاں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اتنی پرواہ کس کو ہوگی کہ کوئی مرد کسی عورت پر شہوت کی نظر ڈال سکے, گندی نظر ڈال سکے, غلط نظر سے دیکھ سکے. معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کو سورج کی گرمی اور اس گرمی سے نکلنے والے پسینے سے بچنے کی فکر ہوگی. میدان محشر میں